بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في معود الجبروت عن شوائب المقصد وسماته، والصلاة بسم الله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في معود الجبروت عن شوائب المقصد وسماته. کتاب کا جو متن ہے وہ ہے العقائد النصفیہ، العقائد النصفیہ. تو اس کی یہ ہم شرح کرنے جا رہے ہیں. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی شرح کی ہے. وہ ہم کر رہے ہیں. شرح عقائد نصفی. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر عالم اور عظیم الشان عالم تھے. آپ نے اپنی پہلی کتاب 15 سال کی عمر میں شرح تصریف زنجانی میرے پاس ہے. شرح تصریف زنجانی کتابیں تو آپ کی بہت سی تصریفات بہت سی، لیکن آپ نے اپنی پہلی کتاب جو ہے اس وقت کی تھی جو آپ کو 15 سال. ٹھیک ہے. اور آپ نے عیسیٰ گوجی کی جو شرح ہے وہ ایک دن مکمل عیسیٰ گوجی کی شرح ایک دن بڑی باکمال شخصیت ہے. تیمور لنگ ہے، تیمور عارج ہے، اس کے مقربین میں سے تھے. جب آپ کا اور میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپس میں مناظرہ ہوا تھا. یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس میں استعارہ طبعیت اور استعارہ تمثیلیہ کی اصلاح تھا. تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مناظرہ جیتتے تھے. اس میں تیمور عارج نے میر رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب بنا لیا اور علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کا درجہ گھٹا دیا. یہ شاید 791 ہجری کی بات ہے اور 792 ہجری میں پھر علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کا حصہ ہو گیا. بعد میں جزری کا مناظرہ ہوا میر صاحب علیہ رحمہ سے. اب جزری جیت گئے، میر صاحب ہار گئے. تو اب تیمور عارج نے جو ہے وہ کیا، جزری کا مقام بڑھا دیا اور میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام گھٹا دیا اپنے دربار میں. تو اس کے بارے میں علامہ عبدالعزیز قرآنی کی علیہ رحمہ فرماتے تو بڑی مناسب بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو تیمور عارج کا انداز تھا یہ اس کی سوء فہمی تھی، یہ بد فہمی تھی اس کی. کیونکہ ایک مسئلے میں ایک عالم کا مطالعہ کم ہو یا اس کی معلومات کم ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ باقی امور میں وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. ایک مسئلے کو لے کر تو کیا کر رہا ہے؟ تو کسی کا مقام بڑھا رہا ہے، کسی کو گھٹا رہا ہے، کسی کو بڑا درجہ دے رہا ہے، کسی کو چھوٹا درجہ دے رہا ہے. تو یہ تیمور عارج کی سوء فہمی تھی. ورنہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بے مثال شخصیت تھے. لیکن یہ نہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ علمی لحاظ سے کم ہوں یا آپ میں کوئی علمی کوتاہی پائی جائے، ایسی بات نہیں ہے. آپ علوم و فنون آج کل تو صرف القاب رہ گئے ہیں، جامع المعقول والمنقول. آج صرف کھوکھرے القاب ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں.
لیکن یہ وہ شخصیات تھیں جو بلا شبہ وہ واقعی طور پر جو ہے جانے محبوب اور جانے سمجھے بات کو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی بھی تصانیف شخص کو اور کی تصنیفات میں سے آپ دیکھ لیں تحریک جو ہے وہ بھی درس نظامی میں شامل ہے, اور اسی طرح مختصر المعانی بھی آپ کی کتاب درس نظامی میں شامل ہے, اسی طرح آپ کی مطول جو ہے یہ بھی درس نظامی میں شامل ہے, اور التوضیح کی جو شرح ہے تنبیہ یہ بھی آپ کی درس نظامی میں شامل ہے, شرح عقائد یہ بھی درس نظامی میں شامل ہے, اور شاید آپ کے علاوہ کسی بھی مصنف کی اتنی زیادہ کتابیں درس نظامی میں نہیں, کسی ایک مصنف کی اتنی زیادہ کتابیں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں ہیں, جیسے نام میر ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے میر صاحب رحمۃ اللہ ہے. تو باقی یہ کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی اکثر کتابیں ہیں, یعنی جن مصنفین کی کتابیں ہم درس نظامی میں پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم جس مصنف کی پڑھتے ہیں وہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو نصاب ہے یہ تقریباً 13ویں صدی میں مرتب ہوا, 13ویں صدی میں مرتب ہوا, 14ویں اور اس وقت 15ویں صدی چل رہی ہے. تو لکھوں کھا علماء نے یہ نصاب پڑھا. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر دور میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر بھی لکھوں کا علماء نے نصاب پڑھا. تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مستفیدین پھر لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوئی, کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد, اربوں کی تعداد میں لازمی طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب عالم استفادہ کرتا ہے, درس نظامی پڑھتا ہے یا یہ کتاب پڑھتا ہے, اس کے بعد لوگوں تک اس کے فوائد پہنچاتا ہے. تو ایک عالم آگے 100 کو 50 کو 1000 کو, اور جب وہ ان کو فیض پہنچاتا ہے تو وہ ایک عالم جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے وہ 1000 تک علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض پہنچا رہے ہیں. یہ ایک دربار الہی میں بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. تو بار یہ کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ. مزید کچھ آگے علم کلام کی اور اس قسم کی تفصیلات آ رہی ہیں. ہم علم کلام کی تعریف اور باقی جو امور ہیں آگے چل کے چونکہ اس پر گفتگو آ رہی ہے اس لیے وہاں کریں گے, ورنہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علم کی ابتدا میں اس کی تعریف انداز و قائد بیان ہو جائے. لیکن چونکہ شاعر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پر اشارہ کریں گے وہاں پر ہم مزید گفتگو کریں گے, اس لیے یہاں پر ہم اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے جو کتابوں کی ابتدا ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس میں مشہور سوال ہے اور پھر ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ والی جو حدیثیں ہیں دونوں, بسم اللہ اور الحمدللہ والی جو حدیثیں ہیں دونوں میں ابتدا کا ذکر ہے. تو ابتدا جب دونوں میں آپ ابتدا کے معنی کریں ابتدا حقیقی کے, حدیث کی جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اعتراض معروف ہے, آپ نے کے اندر پڑھا ہے. تو اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی ہو, الحمدللہ والی میں اضافی, بسم اللہ والی میں حقیقی, الحمدللہ والی میں عرفی, دونوں میں اضافی, دونوں میں عرفی, بسم اللہ میں عرفی, الحمدللہ میں اضافی, بسم اللہ میں اضافی, الحمدللہ میں عرفی. یہ جوابات معروف ہیں. ایک جواب اور بھی دیا جائے گا جو ہم ابتدائی کتابوں میں نہیں دیتے یا معروف نہیں ہو گئے, جو ابتدائی کتابوں میں معروف نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا. اس میں دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کر لیں جب بھی جمع جائز ہے. تو جو ہے اصل میں اعتراض تو یہ ہے کہ بھائی ابتدا کے معنی ہوتے ہیں کہ جمیع ما عدا سے پہلے, اور ابتدا جزئی حقیقی ہے. جب ابتدا جزئی حقیقی ہے جمیع ما عدا سے پہلے, تو اب جمیع ما عدا سے پہلے بسم اللہ جمیع ما عدا سے پہلے ہوگی تو الحمدللہ جمیع ما عدا سے پہلے نہیں ہو سکتی. الحمدللہ جمیع ما عدا سے پہلے ہوگی تو بسم اللہ جمیع ما عدا سے پہلے نہیں ہوگی. بسم اللہ والی حدیث پہ عمل ہوگا تو الحمدللہ والی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہوگا تو بسم اللہ والی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ اعتراض اصل میں ہے
تو اس کے پھر جوابات دیے جاتے ہیں ابتدا کی قسمیں حقیقی اضافی عرفی جوابات معروف ہے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ذہن میں ہے نا؟ نہیں ہے تو میں دوہرا دیتا ہوں جی. تو لہٰذا جو ہے یہ جوابات جن کے معروف ہیں اس میں جواب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتراض تب ہو جب کہ بسم اللہ اور الحمدللہ والی حدیثوں میں ابتدا سے مراد ہو ابتدا حقیقی، دونوں میں ابتدا حقیقی ہو پھر اعتراض ہوگا، لیکن دونوں میں ابتدا حقیقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ ایک میں حقیقی ہے تو دوسری میں اضافی، دوسری میں عرفی ہے، دونوں میں اضافی، دونوں میں عرفی وغیرہ. ایک جواب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں حدیثوں میں ابتدا حقیقی ہو جب بھی جمع ہو سکتا ہے، وجہ ہے دونوں میں ابتدا کیا ہو، ابتدا حقیقی ہو جب بھی جمع ہو سکتا ہے. کیسے؟ وجہ مسئلہ یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ لم یبدأ بحمد اللہ. یہاں پر با کو بنائیں ملابست کی، ملابست کے معنی ملاصقہ اور اتصال. بات پہ توجہ دیں، با کو کس کی بنائیں؟ ملابست کی. با کس کی بنائیں؟ ملابسہ کی. اور ملابسہ کے معنی ہے ملاصقہ اور اتصال. ملاصقہ اور اتصال، سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کے بعد الحمدللہ کو کتاب کا جزء اول بنائیں. بسم اللہ سے کتاب شروع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کتاب شروع کریں الحمدللہ سے، اور بسم اللہ کتاب سے پہلے بلا فصل ذکر کریں. بسم اللہ کو کتاب شروع کرنے سے پہلے بلا فصل ذکر کریں، اور الحمدللہ کو کتاب کا جزء اول بنائیں. وجہ ہے ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی. ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ابتدا حقیقی. اب آپ غور کریں، جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. جب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اور یہ ہے یہ کتاب کا جزء اول، ابتدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی ابتدا ہو رہی ہے نا. تو اب جب ابتدا ہو رہی ہے تو آپ ہیں مبتدی، آپ ہیں ابتدا کرنے والے. جس آن میں ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ سے، جس آن میں الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، وہ آن ابتدا ہے نہیں ہے؟ آن ابتدا الحمدللہ سے جڑی ہوئی ہے نہیں ہے؟ جڑی ہے. آن ابتدا الحمدللہ سے جڑی ہے. جب آن ابتدا الحمدللہ سے جڑی ہے تو آپ غور کریں، متصلن پہلے بسم اللہ بھی ہے، متصلن پہلے بسم اللہ بھی ہے. تو بسم اللہ اس آن ابتدا سے جڑی ہوئی ہے نہیں جڑی ہوئی؟ آن ابتدا جب آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یہ آن ابتدا ہے، تو آپ آن ابتدا میں الحمدللہ سے ملاصقہ ہے نہیں ہے؟ مبتدی کا، شروع کرنے والے کا آن ابتدا میں الحمدللہ سے ملاصقہ اور اتصال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. آن ابتدا میں الحمدللہ سے ملاصقہ اور اتصال ہو رہا ہے، اور بلا فصل بغیر بیچ میں زمانے کے حائل ہوئے، بغیر بیچ میں زمانے کے حائل ہوئے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی تھی. یہ ذہن میں رکھیں، یہ والا جو ہم جواب دے رہے ہیں اس میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے بیچ تمہیں وقت نہیں دینا پڑے گا، وقت نہیں دے سکیں گے. آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چپ کر کے بیٹھ گئی. اس کے بعد آپ نے موبائل اٹھایا، دیکھا. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ. ذہن میں رکھیں، اب الحمدللہ سے تو ابتدا ہوگی، بسم اللہ سے نہیں ہے. الحمدللہ کے ساتھ تو ملاصقت ہو گئی، ملابست ہو گئی، بسم اللہ سے ملابست نہیں. اس لیے کہ آن ابتدا الحمدللہ سے جو جڑی ہوئی ہے، لیکن آن ابتدا بسم اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ پیچھے رہ گئی ہے. بسم اللہ سے کب جڑی ہوگی؟ جب بسم اللہ میں اور الحمدللہ میں بیچ میں فصل نہیں ہوگی. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ آن ابتدا یعنی ذہن میں رکھیں، اس میں بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے. کتاب کا جز ہے الحمدللہ. کتاب کی شروعات ہے الحمدللہ سے،
بسم اللہ الحمدللہ سے پہلے بلا فصل ہے، بغیر کسی فرق کے. آنے ابتدا میں ملاصقت ہے الحمدللہ سے یا نہیں ہے؟ آنے ابتدا میں ملاصقت اور اتصال ہے الحمدللہ سے. آواز نہیں آ رہی؟ یہ اترا ہوا تھا پھر جی. چلیں، اتنا نہ ہو تو کیسے پتہ چلے بھائی. طالب علموں کی اپنی شان ہوتی ہے نا نظر. تو طلباء کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہیں بھائی. ابھی ذمہ دار ہم کو سمجھنے والے نہ سمجھیں. فرحان توجہ کیجیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیں الحمدللہ ہے، یہ کتاب کا جزء اول ہے. آنے ابتدا میں حمد سے ملاصقت اور اتصال ہے، اور بسم اللہ اس سے پہلے بلا فصل ہے. جب بلا فصل ہے تو اس کے ساتھ بھی ملاصقت اور اتصال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ذہن میں رکھیں. اب کیا ہو گیا؟ اب آپ نے ابتدا کے معنی کی ابتدا حقیقی، ابتدا کے معنی کی ابتدا حقیقی یعنی جمیع معادا سے پہلے. مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی کتاب کسی بھی کام کی شروعات کریں تو جمیع معادا سے پہلے، دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہوگا؟ جمیع معادا سے پہلے الحمدللہ سے بھی اتصال اور ملاصقت ہو، بسم اللہ سے بھی اتصال اور ملاصقت ہو. جمیع معادا سے پہلے یہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا جزء اول الحمدللہ ہو. تو آنے ابتدا میں الحمدللہ سے ملاصقت ہو. آنے ابتدا میں جب الحمدللہ سے ملاصقت ہے، پچھلا جو مرحلہ تھا، پچھلا جو لمحہ گزرا، پچھلی جو آن گزری، اس آن میں بسم اللہ تمہاری زبان سے نکلی تھی. وہ آن اس آن سے جڑی ہوئی ہے نہیں ہے؟ وہ آن اس آن سے جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ اتصال بے بسم اللہ بھی ہو گیا، اتصال بے حمدللہ بھی ہے، اور اتصال بے بسم اللہ بھی ہے. بات سمجھے؟ تو یہ اس جواب کی تقدیر پر اگر آپ کیا کریں، حمد کے معنی کیا کریں؟ حمد کے معنی کریں وہ ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کی کریں تو جب بھی بن جاتے ہیں، جب بھی معنی درست ہے. میری آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں کہ جو کلو امر ندی بار لم یبدا بسم اللہ ہے، لم یبدا بحمد اللہ ہے، یا یہاں پر جو با ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذہن میں رکھنا اس با کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا تعلق فعل سے ہے یا اسم سے ہے. جیسے نحات کا اختلاف تم پڑھتے ہو ابتدائی کتابوں میں، فعل سے ہے یا اسم سے ہے، اور اگر پھر فعل سے ہے تو عام سے ہے یا خاص سے ہے، پھر وہ مقدم ہے یا مؤخر ہے. توجہ ہے؟ تو ہمارے بعض علماء نے یہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ بسم اللہ کا تعلق فعل، عام اور مؤخر سے ہو. کیا فعل ہو، عام ہو اور مؤخر ہو. فعل کیوں؟ اس لیے کہ فعل عمل میں اصل ہے، تو ہمیں یہاں عامل کی ضرورت ہے. تو فعل عمل میں اصل ہے، لہٰذا فعل سے اس کا تعلق بنائیں. عام ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ عام ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر اس کو مقدر کیا جا سکے گا. اگر خاص ہوگا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشرع الکتابہ، اقرأ الکتابہ، اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو اب ہر جگہ پر اس کو مقدر نہیں کیا جا سکتا، برخلاف کس کے فعل عام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابتدی ہو. اللہ رحمان رحیم کے نام سے میں کیا کرتا ہوں؟ شروعات کرتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے بھی یہی ہو سکتا ہے، پانی پینے سے پہلے بھی یہی ہو سکتا ہے، کتاب لکھنے سے پہلے بھی یہی ہو سکتا ہے، کتاب پڑھنے سے پہلے بھی یہی ہو سکتا ہے. تو فعل عام ہوگا تو تمام تر جو افعال ہیں، تمام تر جو کام ہیں، ان کاموں کی ابتدا میں یہ مقدر کیا جا سکتا ہے. فعل ہو، عام ہو. مؤخر ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ ہے؟ مؤخر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حصر ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں ابتدی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے معنی ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. معنی کیا ہوں گے؟ حصر نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، باقی کسی اور کے نام سے اس کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن آپ نے کہا بسم اللہ ہی ابتدی ہو، اللہ ہی کے نام سے، کیونکہ آپ نے قاعدہ یہ پڑھا ہے
کہ تقدیم و ما حق کو تاخیر یفید الحسر والاختصاص، جس چیز کا حق ہو کہ جس چیز کا حق ہو کہ وہ مؤخر ہو، تاخیر جس کا حق ہو اس کو مقدم کرنا حسر اور اختصاص کا مفید ہوتا ہے۔ جس چیز کا حق ہو تاخیر اس کو مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ مفید حسر و اختصاص ہوتا ہے، وہ مفید حسر و اختصاص ہوتا ہے۔ تقدیم و ما حق کو تاخیر یفید الحسر والاختصاص، تاخیر جس کا حق ہو کہ وہ مؤخر ہو اس کو مقدم کرنا کیا ہے؟ حسر و اختصاص کا افادہ کرتا ہے۔ تو اب عامل کو پہلے ہونا چاہیے، ابتدیوں کو، معمول کو بعد میں ہونا چاہیے، بسم اللہ کو، تو مؤخر کو مقدم کیا جائے تو یہ مفید حسر و اختصاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدیو بسم اللہ کا معنی تھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ ابتدیو اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیا؟ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب معنی یہ بن جائیں گے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا گو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا متعلق فعل ہوگا یا اسم ہوگا، پھر اگر فعل ہوگا یا اسم ہوگا، جو بھی ہوگا عام ہوگا یا خاص ہوگا، پھر مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ترجیح اس کو دی ہے فعل ہو عام ہو مؤخر ہو، فعل ہو عام ہو مؤخر ہو۔ فعل ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے، عام ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے، اور مؤخر ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہے الرحمن، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صفت ہے یا علم ہے۔ توجہ ہے، یہ صفت ہے یا علم ہے؟ مشہور یہ ہے کہ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور لیکن صاحب مغنی لبیب کے نزدیک یہ علم ہے، صاحب مغنی لبیب کے نزدیک یہ صفت نہیں ہے، یہ علم ہے۔ ذہن میں رکھیں اس تقدیر پر، علمیت کی تقدیر پر، یہ الرحمن کے وہ اسم جلالت کے بعد جو بسم اللہ کے بعد واقع ہو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اسم جلالت کے بعد ویسے تو ہم تعریف ترکیب یوں کرتے نا، اسم جلالت موصوف، الرحمن صفت اولا، الرحیم صفت ثانیہ، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ برائے مضاف، ترکیب ایسی کی جاتی ہے نا۔ تو اب جس تقدیر پر ہم نے اس کو علم بنایا، اب یہ ترکیب نہیں ہوگی، اب کیا ہوگا؟ اسم جلالت مبدل من ہو، الرحمن بدل، ٹھیک ہے نا؟ الرحمن صفت نہیں بنے گا، بدل بنے گا، عطف بیان بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہ ہے کہ صفت نہیں بنے گا۔ صاحب مغنی نے کیا کہا؟ صاحب مغنی لبیب نے یہ فرمایا کہ الرحمن صفت نہیں ہے، یہ علم ہے، الرحیم صفت ہے، لیکن الرحمن، یہ ذہن میں رکھے مشہور قول نہیں ہے، جمہور کا قول نہیں ہے، جمہور کے نزدیک یہ صفات سے ہے، رحمان بھی صفت ہے اور رحیم بھی صفت ہے، لیکن صاحب مغنی نے کہا نہیں، الرحمن کے یہ علم ہے۔ تو اگر اس کو علم بنایا جائے تو ذہن میں رکھیں کہ اب ترکیب کیا ہوگی؟ اس میں جلالت موصوف الرحمن صفت اولا نہیں، بلکہ اس میں جلالت جو ہے وہ مبدل من ہو اور الرحمن بدل، الرحمن کو عطف بیان بھی آپ بنا سکتے ہیں، الرحیم کیا ہوگی؟ وہ پھر صفت بنے گی۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس تقدیر پر ہے جبکہ الرحمن کو ہم علم بنائیں۔ بات ہے ذہن میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ رحمان کا تعلق ہے دنیاوی رحمت سے اور رحیم کا تعلق ہے اخروی رحمت سے، اس طرح کی کچھ فرق کیا گیا ہے کہ رحمان کا تعلق ہے دنیا سے، رحیم کا تعلق ہے آخرت سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ذہن میں رکھیں یہ فرق مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ باقاعدہ حدیث کے اندر دعا کے الفاظ موجود ہیں، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم۔ تو حدیث میں رحمان کی رحمت کا تعلق دنیا سے بھی کیا ہے اور آخرت سے بھی کیا ہے، اسی طرح رحیم کی رحمت کا تعلق دنیا سے بھی کیا ہے اور آخرت سے بھی کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب رحمان کی رحمت کا تعلق دنیا سے آخرت سے حدیث میں ہے، رحیم کی رحمت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، تو یہ فرق بیان کرنا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا آخرت سے، یا رحیم کا دنیا سے، رحمان کا آخرت سے، یہ فرق معتبر نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ
رحمان میں نسبتاً مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی نسبت. وہ کیسے؟ یہ آپ ضابطہ پڑھتے ہیں کہ کثرت مبانی کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے، کثرت مبنا کثرت معنی پر دال ہوتا ہے. رحمان کے مبانی دیکھیں، را، ہا، میم، الف، نون، کتنے ہوئے جی؟ گنتی آتی ہے تو بولنا یار. رحیم کے را، ہا، یا، میم کتنے ہو گئے؟ 4. تو رحمان میں 5 اور رحیم میں 4. تو رحمان میں کثرت مبنا ہے جو دال ہے کثرت جیسے طبیان اور بیان. بیان میں ہے با، یا، الف، نون 4. طبیان میں 5 تا، با، یا، الف، نون. تو طبیان کے معنی زیادہ واضح بیان، روشن بیان، اس طرح کے معنی کیے جاتے ہیں. برخلاف کس کے بیان کی؟ وہ صرف بیان ہے. یہی معاملہ رحمان اور رحیم کا. رحیم میں کیا ہے؟ رحیم میں را، ہا، یا، میم، یہ 4 حروف ہیں. رحمان میں 5 حروف ہیں، را، ہا، میم، الف، نون 5. تو چونکہ 5 ہیں اس لیے اس میں معنی کی کثرت پائی جاتی ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ابتدائی کچھ باتیں بسم اللہ شریف کے بارے میں آپ کو میں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں اللہ کے نام سے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں مختلف قسم کے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور اس طرح کے، بات یہ کہ گو اپنی جگہ پر ترجمہ تو یہ درست ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر ترجمہ کیا ہے کہ آپ اس میں جلالت کو سب سے پہلے لائیں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ یعنی جو آپ کی کلام ہے اور آپ کا جو فعل ہے اس میں ہم آہنگی ہو جائے، یکسانیت آ جائے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہوں. آپ غور کریں نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب کہہ رہے ہیں آپ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کر رہے ہیں شروع سے، لفظ شروع سے شروع کر رہے ہیں. آپ سمجھے نہیں بات کو؟ لفظ شروع سے شروع کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کے بجائے آپ کہہ دیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب ہو جائے گا کہ جو آپ بول رہے ہیں آپ کا قول اور فعل آپ کے ان میں یکسانیت آ جائے گی، وہ ایک جیسے ہو جائیں گے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا قول اور فعل میں یکسانیت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ان کو ایک جیسا کریں. لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق نہ بنے. تو لہٰذا یوں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. بات سمجھے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ گو اس میں اختلاف ہے کہ اس کا متعلق کیا ہوگا، وہ مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ اس کا متعلق مؤخر ہوگا. توجہ ہے؟ جب اس کا متعلق مؤخر ہوگا، آپ نے پہلے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ مقدم نکال دیا مؤخر کیا ہے؟ مقدم کر دیا نا. ابھی تو بات ہو رہی تھی مؤخر. اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو شروع کرتا ہوں کہ معنی پہلے نہ کریں بلکہ آپ کہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمے میں زیادہ فرق نہیں آتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ترجمے میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو ایک ترجمے کو دوسرے ترجمے سے ممتاز کر دیتی ہیں. اس قسم کی خوبیاں ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں، ترجمہ کنز الایمان میں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قول اور فعل کو مختلف نہیں کیا اور یہ ترکیبی ترجمہ نہیں کیا. اور اگر ترکیبی ترجمہ بھی کرو تو اس معنویت کا خیال رکھا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے بھائی فعل کو مؤخر مقدر کرنا ہے، متعلق کو مؤخر نکالنا ہے. جب متعلق کو مؤخر نکالنا ہے تو پھر یہ کون سی دانش مندی ہے کہ آپ شروع کرتا ہوں پہلے لے کے آ رہے ہیں. لفظ شروع کرتا ہوں جب پہلے لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھا مؤخر، تو آپ نے پہلے ترجمہ کیوں کیا اس کا؟ اس بات کو بھی دیکھا جائے تو جب بھی اس کے معنی بعد میں ہونے چاہیے تھے. بات ہے ہی ذہن میں. اور قول اور فعل کی موافقت کو دیکھا جائے اس لحاظ سے بھی سب سے پہلے آپ کیا کہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. قبل کل شے کس کا ذکر ہو؟ ذات بری عزہ اسموں کو ذکر ہو. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو یکتا اپنی جلال ذات میں اور کمال صفات. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ یہ الحمدللہ سے جو ہم گفتگو ہے وہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کل یہ بھی ہوگا کہ جو
نیند جن کو آ رہی ہے وہ پہلے آرام کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے.